کہاں جا رہی ہو جانے من؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ تبھی اس کی آواز موت کے فرمان کی طرح اس کے کانوں میں پڑتی اسے اوپر سے نیچے تک لرزا گئی، جس سے اس کی سپیڈ اور تیز ہو گئی۔ تبھی وہ پہاڑ سا وجود اس کے سامنے آتے راستہ روکے، اس کی نازک کلائی اپنی سخت گرفت میں لے گیا۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے! حسین چہرہ پورا نقاب سے ڈھکا تھا، سوائے اس کی ہرنی آنکھوں کے، جن میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ رحیم یار خان کو دیکھ رہی تھی، جس کے پیچھے وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ تھا۔ مجھ سے شادی کر لو مسکان، ورنہ میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، اور تمہارے ماں باپ کو بھی مار ڈالوں گا۔ ہر بار کی طرح وہ آج پھر اس کا راستہ روکے دھمکا رہا تھا۔ وہ اسے جتنا بھی چھپ کر نکلتی، مگر نہ جانے وہ کہاں سے آن ٹپکتا تھا۔ تب سے اس نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی چبھتی نظریں ہر وقت اسے اپنا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اگر میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا، اپنی خون رنگ آنکھوں سے اسے ڈراتا دھمکاتا وہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھے واپس چلا گیا۔ مسکان وہیں سے روتی دھوتی واپس گھر بھاگتی آئی اور آتے ہی سکینہ بی بی کے گلے لگے رو دی۔ ارے میری بچی مسکان، کیا ہوا؟ تم کالج نہیں گئیں؟ اس کے واپس آنے اور رونے دھونے پر سکینہ بی بی پریشان ہو گئی تھی۔ اماں وہ پھر آ گیا تھا مجھے ڈرانے، میں کیسے جاتی؟ مسکان روتے ہوئے بولی۔ تبھی رشید صاحب جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے، اپنی لاڈلی معصوم سی بیٹی کو اس طرح ماں کے گلے لگے روتا دیکھ تڑپ کر اس کے پاس آتے بولے، کیا بات ہے میری بچی، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مسکان اپنے بابا کو دیکھ اب ان کے سینے سے لگی زور زور سے رونے لگی۔ بابا رحیم یار خان نے آج پھر وہی سب کیا جو وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ رشید صاحب اس کی بات سن کر غصے سے بھر گئے۔ اس بے غیرت انسان نے ہر غریب کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، کسی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، اس شیطان کے ہوتے ہوئے۔ اللہ اس کو غرق کرے۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے وہ بھی دکھ سے بولے تھے۔ ہاتھ میں پسٹل لیے تیز تیز قدم اٹھاتا وہ رشید کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، تیور ایسے تھے جیسے ہر چیز کو آگ لگا ڈالے گا۔ رحیم یار خان کے روب و دبدبے سے پورا گاؤں تھر تھر کانپتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے کسی بات سے انکار کر دے۔ وہ جو چاہتا دھڑلے سے کرتا پھرتا۔ آخر کو وہ سربلند خان کا خاص آدمی تھا، جن کی مرضی کے بغیر گاؤں میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ اس کی منزل کون سی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دراصل آج رشید صاحب کے صبر اور ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور وہ اس کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروائے تھے، لیکن آج اس کے قدموں کی دھمک ہی سب کے دل لرزا رہی تھی۔ رشید صاحب جانتے تک نہیں تھے کہ کون سی قیامت لمحہ بلمحہ ان کے گھر کے قریب آتی جا رہی ہے۔ رشید صاحب کے گھر پہنچتے ہی رحیم یار خان نے گھر کے دروازے پر اپنے بھاری جوتے کے نشان چھوڑے اور سامنے جا کھڑا ہوا۔ رشید صاحب اتنی زوردار آواز سے پریشان ہوتے، گھر سے باہر آئے تو گھر کے باہر موجود لوگوں کو اور رحیم یار خان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ آج سے مسکان صرف میری ہے، اگر کوئی بھی اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے تو وہ میرا دشمن ہے، اور تم سب گاؤں والے جانتے ہو کہ اپنے دشمن کو سوائے موت کے میں کچھ نہیں دیتا۔ اس رشید نے میرے خلاف جو رپورٹ کروا کر دشمنی مول لی ہے، اسے اب میں بتاؤں گا۔ ٹھیک 3 دن بعد میں مولوی کو لے کر یہاں مسکان سے نکاح کرنے آؤں گا، اسے اپنی بیوی بنانے۔ اگر وہ میری نہ ہوئی تو پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اپنی پسٹل رشید کی طرف کرتا طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھول اڑاتا واپس ہو لیا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کی ترہم بھری نظریں اس شخص پر تھیں جو دروازہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ جھکا سر، ڈھلکتے کندھے اور بے جان تھکے ہارے قدموں سے گھر میں داخل ہوئے تو وہ دکھ سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو اور اس پر اپنی گرفت کستا ہی جا رہا ہو۔ اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، اسے اپنے بابا کی طاقت بننا تھا۔ اس ظلم کے خلاف ایک جنگ لڑنی تھی، بلکہ اس جنگ کو جیتنا بھی تھا۔
رشید صاحب نے جھکا سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ان کی عمر بھر کی پونجی زمین پر مضبوط قدم جمائے کھڑی تھی۔ اس کی سیاہ گھور آنکھوں میں چمکتے خواب روشن تھے۔ سیاہ چادر کے ہالے میں پر نور چہرہ امید کی گلابیاں لیے ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کے بالکل پیچھے ایک اور وجود بھی چادر کا پلو منہ میں دبائے کھڑا تھا۔ شاید وہ اپنی تکلیف کو آواز نہیں دینا چاہتی تھیں، مگر ان کے چہرے پر چھایا کرب ایک تکلیف دہ کہانی بیان کر رہا تھا، جس کے آخر میں خوشی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ بابا! مسکان بھاگ کر ان کے سینے سے لگتی انہیں سنبھال گئی۔ سکینہ بی بی بھی فوراً آگے آئیں۔ دونوں نے مل کر انہیں سہارا دیا اور انہیں کمرے میں لے آئیں۔ مسکان جلدی سے ان کے لیے پانی لے آئی اور انہیں پلایا۔ ان کی سرخی مائل گندمی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ آپ سنبھالیں خود کو، اگر آپ ہی اس طرح سے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں گے تو ہم کیسے ان لوہے کی دیواروں سے اپنی بیٹی کو نکالیں گے؟ اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کی معصومیت کو ہم نے اس ظلم کے ہتھے نہیں چڑھنے دینا۔ جب سکینہ بی بی روتے ہوئے بولی، رشید صاحب نے خود کو سنبھالا اور مسکان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ہو جانے والی زیادتی کے لیے پریشان نہیں تھی، بلکہ وہ ان کو کمزور پڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مسکان، تم میری طاقت ہو، میری پیاری بیٹی۔ مجھے تم سے بہت سی امیدیں ہیں۔ میں کمزور نہیں ہوں، بلکہ اس ظلم کے خلاف میں اپنی بیٹی کے لیے ہر حد تک جا کر لڑوں گا۔ میں موت کے خوف سے اپنی بیٹی کو ظلم کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ یہ کہتے انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سکینہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جنہیں وہ بار بار اپنی چادر سے پونچھ رہی تھیں۔ بابا، آپ بھی تو میرا سب کچھ ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اور اماں کا کیا ہوگا؟ ہم کیسے ان طاقتور فرعونوں سے لڑ سکتے ہیں؟ ہم میں تو اتنی طاقت نہیں، یہ زلیخا اور اس کے گھر والوں کی طرح ہمیں بھی مسلتے ہوئے ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ میں آپ کو کھو نہیں سکتی۔ وہ ان کے سینے سے لگی تو انہوں نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے آنسو ان کے دل پہ گرنے لگے۔ بابا، میں رحیم یار خان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بابا، میری وجہ سے رحیم یار خان سے دشمنی مول نہ لیں۔ کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے شادی، تو رحیم یار خان سے ہی صحیح۔ رشید صاحب ناراض ہوتے بولے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہی کیا ہو رحیم یار خان کے بارے میں؟ وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا انسان ہوتا تو ہم کیوں انکار کرتے؟ تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، اور پھر جو کچھ اس نے زلیخا کے ساتھ کیا ہے پورا گاؤں جانتا ہے۔ اس بچی سے زبردستی شادی کرنے کے بعد اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے جھگڑا کرتے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ میں کیسے اس قاتل کو اپنی معصوم اکلوتی بیٹی دے دوں؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولے، بس چپ، مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم دیکھ لیں گے سب۔ خاموشی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ خود کو آنے والے کڑے وقت کے لیے تیار کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑائی میں وہ اکیلے ہیں، کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا، ان کا اپنا بھائی بھی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچ لیا تھا وہ ایک مرتبہ اور اپنے بھائی سے ملیں گے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جلتی آگ میں نہیں جھونک سکتے تھے۔ ان کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رشید صاحب آہستہ سے اٹھتے بوجھل قدموں سے دروازے تک گئے اور دروازہ کھولا تو سامنے عارف صاحب کھڑے نظر آئے، جو ان کے بہت اچھے اور قریبی دوست تھے۔ عارف صاحب کی نظر جیسے ہی رشید پر گئی تو پریشانی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ ان کے قریب آئے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے بولے، میں جو سن کے آ رہا ہوں کیا وہ سچ ہے؟ دکھ ان کے چہرے سے صاف چھلک رہا تھا۔ ہاں، سچ ہے۔ آج ہی رحیم یار خان نے گھر کے قریب آ کر اعلان کیا ہے کہ مسکان اس کی ہے، اور جو کوئی بھی اس سے شادی کی خواہش کرے گا وہ اسے اپنا دشمن تصور کرے گا، اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ان کی نظریں دور آسمان پر گول چکر لگاتے پرندوں پر تھیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا۔ وہ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو تو روکنا چاہیے تھا نا اسے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے گاؤں والوں کو۔ انہوں نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہا، بس جب بد نصیبی تعاقب میں ہو تو ہر کوئی راستے سے ہٹ جاتا ہے۔
سبھی راستہ دے دیتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ رشید صاحب کی آواز میں دکھ تھا۔ یاسر کیسا ہے؟ خیر خیریت سے ہے، پوچھ رہا تھا تمہارا، 1-2 دن تک شاید آ جائے گا شہر سے۔ اس کی تعلیم اچھی چل رہی ہے۔ اس کے ذکر سے ایک دھیمی مسکراہٹ عارف صاحب کے لبوں پر چھا گئی۔ جب سر ہلاتے رشید صاحب آگے بڑھ گئے۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ عارف صاحب بھی ان کے ساتھ قدم بڑھاتے بولے۔ میں ذرا لالا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظلم کی بھینٹ چڑھتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ان کی طرف پرعزم نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ انہیں ساتھ لیے اپنے بھائی کے گھر کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا ان کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پریشان مت ہو، مسکان میری بھی بیٹی ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اکرم نے کچھ مثبت جواب نہ دیا تو کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولے، جیسے حالات ہو گئے ہیں مجھے امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات کر لوں تو اچھا ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولے۔ تیسری دستک پر قریب آتے قدموں کی آواز نے انہیں متوجہ کیا اور کھٹ سے دروازہ کھلا۔ دروازے کے پیچھے سے اکرم کا چہرہ نمودار ہوا۔ رشید صاحب اور عارف کو دیکھ کر اس نے تیوری چڑھائی۔ السلام علیکم۔ رشید صاحب نے سلام کیا۔ عارف نے بھی سر کے اشارے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کس لیے آئے ہو یہاں؟ اگر میری مدد چاہیے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اکرم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دروازے کو پکڑے کھڑا تھا، جیسے اندر آنے سے روک رہا ہو۔ ایک بار ہماری بات تو سن لو، پھر آگے تمہاری مرضی۔ ہم صلح و صفائی سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ سوچتے اکرم نے انہیں کہا، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ان کو بیٹھک میں بٹھاتا خود بھی سامنے بیٹھے وہ بولا، ہاں کہو کیا بات ہے؟ ہوش ٹھکانے آ گئے تمہارے یا نہیں؟ اکرم کی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ ہم دراصل آج کے واقعے کے متعلق بات کرنے آئے ہیں۔ رحیم یار خان نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ کسی کی بیٹی کو یوں سب کے سامنے اپنا پابند کرنا جرم ہے۔ اب تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ آپ جو سرفراز کے لیے رشتہ لائے تھے میں اس کی حامی بھرتا ہوں۔ کیا ہم اس ہفتے ان دونوں کا نکاح؟ رشید صاحب ابھی اتنا ہی بولے تھے جب اکرم بگڑتے بولا، بس تایا ہونے کی حیثیت سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ تم نے اس وقت کیوں نہ سوچا؟ تب تو تمہاری بیٹی پڑھی لکھی تھی اور میرا بیٹا جاہل۔ اب جب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے تو تایا یاد آ گیا۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے۔ اس وقت تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ مسکان کو تعلیم دلواؤں گا اور اس کی شادی کسی پڑھے لکھے لڑکے سے کراؤں گا۔ اب لے کے آؤ پڑھا لکھا انسان اور کرو اس کی شادی، ہم بھی تو دیکھیں۔ اکرم کی زبان شعلے اگل رہی تھی۔ عارف کو ان کا انداز پسند نہ آیا۔ بھائی میں صرف آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھ پر اور میری بیٹی پر رحم کیجیے۔ وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس برے وقت میں آپ میری آخری امید ہیں۔ وہ منتوں پر اتر آئے تھے۔ میرا بیٹا جیسا بھی ہے لیکن گاؤں کا سب سے کڑیل جوان ہے، اس جیسا نہیں ملنا تھا تمہیں، لیکن تم نے خود اس کے لیے ایندھن خریدا ہے۔ اب چلتے رہو اس آگ میں اور اسے بھی چلاؤ۔ ساری غلطی تمہاری ہے، اب بھگتو۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس رحیم یار خان سے دشمنی کون مول لے بھائی؟ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور ڈھونڈ لو جو قربانی دے سکے۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے۔ اکرم انہیں چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رشید سر جھکا گیا اور ان کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ عارف صاحب نے رشید کے جھکے سر کو دکھ سے دیکھا اور انہیں سہارا دینے کے لیے آیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، اب خون کی تاثیر نہیں رہی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے رشید صاحب کو پلٹتے دیکھ کر عارف بولے، ان کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ عارف صاحب سے رہا نہیں گیا۔ رشید صاحب کو گھر چھوڑنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کل سربلند خان کے پاس رحیم یار خان کی شکایت لے کر جائیں گے۔ اب وہی تھے جو ان کی اس مشکل میں مدد کر سکتے تھے۔ کل صبح ہوتے ہی ان کے قدموں کا رخ حویلی کی طرف ہوا۔ وہ جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں گاؤں کے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی بات پر بحث چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی سب کی نظر ان پر پڑی تو وہ خاموش ہو گئے۔ عارف صاحب خیریت ہے؟ آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ سربلند خان صوفے پر بیٹھے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خان جی، آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ابھی وہ اتنا ہی بولے تھے جب رحیم یار خان مونچھوں کو تاؤ دیتے حجرے میں قدم رکھتے اندر داخل ہوا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
سفید کڑکدار شلوار سوٹ پر کالی مردانہ چادر کاندھوں پر ڈالے وہ سربلند خان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ عارف صاحب کو گھورتے ہوئے مسکرا کر مونچھوں کو سنوارنا نہ بھولا۔ کیا ہوا عارف صاحب، چپ کیوں ہو گئے؟ بولو، کہیں تم کل والی بات تو نہیں کرنے آئے ہو؟ دیکھو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ رشید کو عزت سے اپنی بیٹی کی شادی رحیم یار خان سے کر دینی چاہیے، اس میں کچھ قباحت بھی نہیں۔ اچھا خاصا ہے رحیم یار خان۔ ان کی کڑکدار آواز پورے حجرے میں گونج رہی تھی۔ عارف صاحب سمجھ گئے کہ وہ بھی کس کی زبان بول رہے ہیں۔ انصاف کی امید یہاں سے بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ خان جی، اس کی بیٹی اور رحیم یار خان کی عمر میں بہت فرق ہے اور وہ ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جو بھی فیصلہ کرے، آخر وہ باپ ہے اس کا۔ رحیم یار خان نے کب سے اس بچی کا پیچھا لیا ہوا ہے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے خان جی، رحیم یار خان غصے سے بولا۔ خان جی، میں نے عزت سے رشتہ بھیجا تھا لیکن وہ نہیں مانا۔ بہت غرور ہے اسے اپنی بیٹی پر۔ خیر میں تو قصہ ہی ختم کر آیا ہوں، اب رکھے اپنی بیٹی کو اپنے پاس۔ ایسا سبق دیا ہے کہ ساری زندگی اپنی بیٹی کو پڑھاتا رہے گا۔ اس نے چادر کو جھٹکا دے کر کاندھے پر ڈالا اور عارف صاحب پر ایک گہری نظر ڈال کر ہنسا۔ کیا مطلب میرے شیر؟ سربلند خان اسے شہ دیتے بولے۔ وہی جو ہر نخرے کرنے والی لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سربلند خان چارپائی پر بیٹھ کر تکیے سے ٹیک لگاتا اس کی بات کی تہ تک پہنچ کر ہنس دیا تھا۔ واہ، اسی لیے تو میں تجھے شیر کہتا ہوں۔ اب تو ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے رشید کے؟ رحیم یار خان اکڑ کر بولا۔ بالکل، میں تو وہاں سے آ گیا تھا، ہاں، لیکن اس کی کانپتی ٹانگیں میں نے ضرور دیکھی تھیں۔ اس کی بات پر وہاں موجود سبھی لوگ ہنس دیے سوائے عارف صاحب کے۔ وہ سست روی سے چلتے حجرے سے باہر آ گئے۔ پیچھے سے آتی کہکہوں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں اور ان کے دل کی رفتار مدھم۔ تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود وہ کام میں لگے تھے۔ چلچلاتی دھوپ نے ان کی رہی سہی طاقت بھی چھین لی تھی۔ حالات نے جو رخ اختیار کیا تھا وہ سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ کیا کیا سوچا تھا انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے۔ سوچا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل کروائیں گے اور پھر کسی اچھے اور پڑھے لکھے لڑکے سے اس کی شادی کروائیں گے، لیکن اب پڑھانا تو دور، اس کی شادی کے خواب بھی مٹی میں ملتے دکھائی دے رہے تھے۔ بس لمحہ بلمحہ ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا، کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاؤں میں کچھ لوگوں سے اس کی شادی کی بات بھی کی مگر سبھی رحیم یار خان سے اس قدر ہراساں تھے کہ کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا۔ کل تو بڑے خان نے بھی بلا کر کہہ دیا تھا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی رحیم یار خان سے کر دے، ورنہ ساری زندگی اس کو بٹھانا پڑے گا۔ گاؤں کا کوئی بھی لڑکا اس سے شادی نہیں کرے گا اور اگر کوئی تیار بھی ہو گیا تو رحیم یار خان کو وہ روک نہیں پائیں گے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مسکان کو کہیں غائب کر دیں، جہاں اس تک رحیم یار خان تو کیا کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس معاملے کو حل کریں۔ قانون بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں کا ایس ایچ او تو خود سربلند خان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا۔ وہ تو وہی کرے گا جو بڑے خان اسے کہیں گے اور بڑے خان رحیم یار خان کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ اس سوچ نے تو ان کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ آخر کہاں جا کر وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ پسینے سے سارا جسم شرابور ہو رہا تھا۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ ان کے ٹھیک پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو رحیم یار خان مسکراتے ہوئے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سلام چاچا، کیا حال چال ہے تیرا؟ رحیم یار خان کو دیکھ ان کے چہرے پر ناگواری چھلکنے لگی۔ چاچا اتنی اکڑ کس بات کی دکھا رہا ہے؟ رحیم یار خان کا احسان مان کے اس نے اپنی بے عزتی بھلا دی، ورنہ تیرے بار بار انکار کرنے کے بعد تو تجھے اور تیری بیٹی کو اب تک اوپر پہنچا چکا ہوتا۔ اس نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ رحیم یار خان، اللہ سے ڈرو، اتنا ظلم مت کرو۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے بولے۔ او چاچا، وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ مسکان میری پابند ہے، مجھ سے شادی نہیں کروائے گا تو اٹھا کر لے جاؤں گا اور پھر ساری عمر اسے دیکھ نہیں پائے گا۔ اب آگے تیری مرضی۔ اچھا خاصا سمجھدار لگتا ہے مجھے۔ وہ ہنسی روک کر بولا تھا۔ آئندہ اگر میری بیٹی کا نام تمہاری زبان پر آیا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ رحیم یار خان، وہ دھاڑے۔ اس کی بات نے ان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ واہ چاچا واہ، کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ آس پاس کام کرتے لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔
تیار رہنا، اس جمعے کو بہت جلد اپنی بیوی کو لینے آؤں گا، اور ہاں، خرچے کی فکر مت کرنا، سب کچھ میں خود کروں گا۔ چلتا ہوں، خدا پامان۔ اس نے بھیڑ جمع ہوتے دیکھی تو کندھے پر پڑی چادر جھاڑتا، ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گیا۔ رشید وہیں کھڑے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے جاتے ہی آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی، لیکن ان کے دل میں جو دکھ اور تکلیف کی بھیڑ جمع ہونے لگی تھی وہ کیسے چھٹے گی، وہ نہیں جانتے تھے۔ کام سے جی اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتے گھر کی طرف چل دیے۔ مسکان، رشید کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ سکینہ بی بی بھی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ جی بابا۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف ظاہر تھی۔ امتحان کب سے شروع ہو رہے ہیں تمہارے؟ وہ بغور اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو زیادہ بولنے کی عادت تو پہلے بھی اس کی نہیں تھی، مگر اس واقعے کے بعد سے تو جیسے اسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ دودیا رنگت ماند پڑ گئی تھی، اداس آنکھیں گھنٹوں ایک ہی نقطے پر مرکوز رہتیں۔ شہد رنگ بال اپنی بکھری حالت پر نوحہ کے نہ دکھائی دیتے۔ 2 دن سے وہ اس کالے لباس میں تھی۔ کالا رنگ اسے بہت پسند تھا۔ جو بھی لباس پہنتی یا تو کالا ہوتا یا پھر اس میں کالا رنگ نمایاں ہوتا۔ رشید کا دل اسے دیکھ بیٹھنے لگا۔ اگلے مہینے، بہت آہستہ سا جواب آیا۔ اپنا سامان تیار رکھو، ہم فجر کے بعد نکلنے کی کوشش کریں گے۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہاسٹل چلی جائے گی تو ٹھیک رہے گا۔ اس کا یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں۔ سکینہ بی بی نے ان کی بات سے اتفاق کیا، جبکہ مسکان نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہاں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ عارف صاحب نے کہا ہے کہ اگر یاسر آ جائے تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اسے بحفاظت چھوڑ آؤں تو پھر مسکان کی فکر سے آزاد ہوں۔ اس کا اب مزید یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مسکان کے سر پہ ہاتھ رکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اپنے کمرے میں آتی وہ تیاری کرنے لگی۔ الماری سے بیگ نکال کر اس نے اپنے گنتی کے چند جوڑے رکھے۔ زپ بند کر کے بیگ الماری میں رکھا اور الماری کے پٹ بند کر دیے۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا آسان تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ بیٹا، تمہارے بابا کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارا یہاں نہ ہونا ہی صحیح ہے، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کریں۔ اور پھر رحیم یار خان کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں اوچھے ہتھ کنڈوں پر ہی نہ اتر آئے۔ تم منظر سے غائب ہو جاؤ گی تو کم از کم تمہاری طرف سے تو ہم پرسکون رہیں گے۔ سکینہ بی بی کمرے میں آتی اسے سینے سے لگائے سمجھا رہی تھیں، مگر اماں، تم پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا۔ اب تم آرام کرو، صبح جلدی جانا ہے۔ وہ اسے آرام کرنے کی ہدایت کرتی کمرے سے نکل آئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر بھی وہ آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات تو کروٹ بدلتے ہی گزرے گی۔ رحیم یار خان اس غریب کسان کو بری طرح مار رہا تھا، جس کی چھوٹی سی غلطی تھی کہ اس نے سربلند خان کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنی فصل بیچی تھی۔ رحیم یار خان، چھوڑ دو۔ سربلند خان اس تماشے سے اچھا خاصا لطف اندوز ہونے کے بعد کھڑے ہوئے۔ اسے سرسری سا حکم دے رہا تھا۔ وہیں سے گزرتے عارف صاحب نے جب یہ دیکھا ان سے رہا نہیں گیا، اور وہ بیچ میں کودتے اس کسان کو ظالم رحیم سے بچانے لگے۔ تبھی رحیم اس کسان کو چھوڑتا نہایت بدتمیزی سے انہیں گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے بولا، عارف، تجھے بہت شوق ہے نا اس کا ساتھ دینے کا۔ رحیم نے انہیں جھٹکا دے کر دور پھینکا۔ وہ گرتے گرتے بچے تھے، تبھی کسی کے مضبوط بازوؤں نے انہیں گرنے سے بچایا۔ انہوں نے سر اوپر اٹھا کر تھامنے والے کو دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گندمی رنگت، کالے رنگ کا سادہ شلوار سوٹ پہنے، بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت لیے ایک بھرپور مرد تھا۔ آنکھوں میں قہر لیے وہ رحیم یار خان کی طرف مضبوط قدموں سے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عارف چاچا کو ہاتھ لگانے کی؟ اس نے رحیم یار خان کو گریبان سے پکڑا۔ اس کا دایاں ہاتھ اٹھا اور رحیم یار خان کے چہرے پر اپنی مکمل چھاپ چھوڑ گیا۔ رحیم سربلند خان کے قدموں میں جا گرا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ رحیم کو اپنا چہرہ سن ہوتا محسوس ہوا، اور کانوں میں اس تھپڑ کی گونج اپنا اثر چھوڑ گئی۔ سربلند خان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ حیران نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگا جیسے ان کے سامنے وہ نوجوان نہیں، سردار دوراب خان کھڑا ہے۔
وہ سردار دوراب خان جو دکھتا کڑیل اور اندر سے نرم دل تھا۔ سربلند خان کو لگا جیسے ان کا جسم بھری بھری مٹی کی طرح ڈھہ جائے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے قریب آتا جا رہا ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے روکتے۔ عارف صاحب بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بس احان بڑے خان موجود ہیں یہاں، بس کرو۔ وہ پھر رحیم یار خان کو مارنے آگے بڑھا تھا جب یاسر اسے پیچھے سے تھامتے روک گیا۔ اے لڑکے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم جو اس طرح ہمارے علاقے میں آ کر یوں کھلے عام دہشت پھیلا رہے ہو؟ سربلند خان روب سے بولے، لیکن آواز کی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں سردار دوراب خان کا چھوٹا بیٹا ہوں اور باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، یاسر کے بچپن کا دوست، اور بدتمیزی میں نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ بے خوفی سے کہتا چلا گیا جبکہ یاسر اور عارف کے ساتھ سب اس کی بہادری دیکھ دانتوں میں انگلی دبا گئے۔ یاسر اپنے دوست کو تمیز سکھا، تیرا مہمان ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اس بدتمیزی کا انجام اچھا نہ ہوتا۔ ہماری بندوق کی ایک گولی ہی کافی تھی، ہمارے بندے پہ ہاتھ اٹھانا اسے بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم جس بھی سردار کے بیٹے ہو، یاد رکھنا اس گاؤں میں صرف میرا راج چلتا ہے۔ سربلند خان نے خود کو سنبھالا، آئندہ چچا سے 50 گز دور رہنا ورنہ اس سے بھی برا حال کر دوں گا۔ وہ ان کی بات پر کان دھرے بنا رحیم کو کھلے عام وارن کرتا۔ عارف اور یاسر کے ساتھ چلا گیا۔ تم یہاں نئے ہو بیٹا، تمہیں اس طرح یہاں کے مسئلوں میں نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ رحیم اچھا انسان نہیں ہے، اس سے دشمنی مول لینا بالکل ٹھیک نہیں۔ عارف صاحب احان اور یاسر کو اپنے گھر لے آئے تھے، تبھی ایک کمرے میں لاتے وہ اس سے بولے۔ کمرہ نہ بہت کشادہ تھا نہ بہت چھوٹا۔ کمرے کے وسط میں ایک پلنگ تھا جس پر وہ دونوں بیٹھ کے، ارے چچا یہ سب آپ لوگوں کی دی ہوئی ڈھیل ہے جس سے یہ لوگ سر چڑھ کے ناچتے ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ ظلم اور اس جیسے جاہل اور کمظرف لوگ جو غریبوں پر طاقت دکھاتے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے مجھے اچھے سے آتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ بتائیں اتنے سالوں بعد میں آیا ہوں، کھانے میں کیا ہے؟ احان یاسر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہنس کر بولا، جب عارف صاحب مسکرا کر ان کے سامنے کھانے کی ٹرے لا کر رکھ کے۔ وہ بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، ان کے ہاتھ کے کھانے مزے سے کھاتا۔ جب بھی وہ یاسر کے ساتھ گاؤں آتا لگتا ہی نہیں تھا کہ سردار کا بیٹا ہے، اس میں کوئی غرور کوئی اکڑ نہیں تھی۔ آج بھی وہ ویسا ہی تھا۔ بابا کیسے ہیں احان؟ عارف اسے رغبت سے کھاتا دیکھ بولے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اکثر مجھ سے کہتے ہیں جب بھی آپ سے ملوں ان کا سلام ضرور آپ کو دوں اور ان کی طرف سے خیریت بھی پوچھوں۔ احان کو دیکھ کر مسکراتے وہ سر ہلا گئے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔ تمہارے بابا بہت اچھے سردار کے ساتھ اچھے انسان بھی ہیں، بہت انصاف اور اصول پسند۔ آج تک ان کی موجودگی میں کبھی کسی غریب پر ظلم نہیں ہوا۔ انہیں میرا سلام دینا۔ عارف صاحب اداسی سے بولے، بابا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جب سے ہم آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بے چین اور کچھ پریشان سے ہیں، کیا بات ہے؟ یاسر جو کب سے انہیں دیکھ رہا تھا کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھ بیٹھا۔ اب احان بھی ان کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں بیٹا میں تو رشید کے لیے پریشان ہوں، وہ اپنی پلیٹ ایک طرف کرتے بولے۔ پریشانی ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ کیوں، کیا ہوا رشید چاچا کو؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے ساری بات اسے بتائی، جسے سن کر دونوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ یاسر کو زلیخا یاد آئی، کیسے اس رحیم یار خان نے اس معصوم سے شادی کر کے پھر اس پر بدچلن ہونے کا الزام لگاتا سر عام اسے قتل کر گیا تھا۔ کون تھا اسے روکنے والا؟ اور اب وہ اس عمر کو پہنچ کر اپنی سے دگنی کم عمر کی معصوم سی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ تھانے جا کر رپورٹ کرواتے رحیم یار خان کے خلاف۔ احان کھانا کھاتے غصے سے بولا، یہاں کا SHO بھی اس سے ڈرتا ہے، بڑے خان کی سرپرستی کی وجہ سے اس کا جو دل کہتا ہے وہی کرتا ہے اور کسی میں ہمت نہیں کہ اسے کچھ کہہ سکے۔ احان کو افسوس ہوا کہ کاش وہ یہاں ہوتا تو وہ اس رحیم یار خان کو وہ سبق سکھاتا کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی یاد کرتیں۔ اچھا مجھے تم سے کام تھا، تم رہو گے یا واپس جانا ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے یاسر سے پوچھا۔ بابا میں کچھ دن یہاں رکوں گا، لیکن احان صبح سویرے شہر جائے گا اپنے بزنس کے سلسلے میں۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا جو پھر سے بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ چچا آپ کو جو کہنا ہے کھل کر کہیں۔ اب احان نے انہیں شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر کہا۔
وہ دراصل رشید چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو بحفاظت شہر پہنچا دے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس بارے میں وہ بہت پریشان تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ تمہارے آنے تک رک جائے۔ تمہارے ساتھ جائیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور نہ ہی کسی کو شک ہوگا۔ یاسر اور آہان پرسوچ نظروں سے انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی بات ختم ہونے پر آہان گہری سانس خارج کرتا کرسی سے پشت لگا گیا۔ جب یاسر کی جگہ وہ بولا، ٹھیک ہے چچا، میں فجر کے بعد روانہ ہوں گا۔ آپ رشید چچا کو بتا دیجئے کہ وہ تیار رہیں اور ان سے کہیے گا کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ آہان کی بات سنتے عارف صاحب پرسکون سا مسکرا دیے۔ ویسے بھی آہان کا یہاں مزید رہنا مناسب بھی نہیں تھا۔ رحیم اس وقت بھوکے شیر کی طرح بل کھا رہا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آج سے پہلے کبھی کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہی کب تھا۔ سرخ آنکھیں، سفید چہرے پر 5 انگلیوں کی چھاپ، وہاں سب آہان کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ اس کی بہادری کے گن گا رہے تھے کہ کیسے اس نے ایک ہی جھٹکے میں رحیم کو چاروں شانے چت کر دیا۔ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی، کیونکہ پہلی بار کوئی رحیم کے سامنے پورے قد سے کھڑا ہوا تھا۔ بڑے خان میں اس شہری کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی تو ایسی کی تیسی ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں نہ دے دیں تو میرا نام بھی رحیم یار خان نہیں۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ دبی آواز میں گرایا، تمہارے منہ پر اس کی انگلیوں کے نشان اس کی بہادری کا ثبوت ہی تو ہیں۔ اگر اتنے تم مرد ہو تو پلٹ کر اسی وقت جواب دیتے، یوں میرے قدموں میں نہ پڑے ہوتے۔ وہ استہزائی انداز میں کچھ گہری سوچ سے مزید بولے، اس وقت کوئی بھی انتہائی قدم مت اٹھانا رحیم، الیکشن سر پر ہیں، اس وقت ہم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں، خاص طور پر اس سردار دوراب خان سے کوئی دشمنی مول لینے کے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے بولے، مگر خان جی، میرے دل و دماغ میں جو آگ لگی ہے اس کا کیا کروں؟ وہ پھولتی سانسوں کو اعتدال پر لاتے ہوئے بولا، الیکشن ہو جائیں تو پھر، الیکشن کے بعد جو بھی جی میں آئے کرنا، ابھی نہیں، تب ہم اور مضبوط ہو جائیں گے۔ سردار دوراب خان اور اس کے بیٹے دونوں کو دیکھ لیں گے۔ اس وقت آسمان پر صبح کا ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور دور سے فجر کی اذانوں کی آواز آتی سنائی دے رہی تھی۔ جب رشید مسکان کو لیے عارف صاحب کے گھر چلے آئے، جنہیں عارف صاحب نے ایک کمرے میں بٹھایا، باہر سے آنے والی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں، اور آہان کے ہاتھوں نے تیزی پکڑی۔ وہ جلدی جلدی سے ناشتہ ختم کرنے لگا، جو یاسر زبردستی دے کر گیا تھا۔ تبھی عارف صاحب اور رشید اندر آئے۔ بیٹا تمہیں تکلیف تو نہیں ہوگی اگر ہم تمہارے ساتھ چلیں؟ رشید کے پوچھنے پر وہ چونکا۔ ارے نہیں چاچا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آہان اتنا بولا جب یاسر بھی خاموش نہ رہ سکا۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اسے وہاں چھوڑ کر آ جائیں گے تو وہ رہے گی کس کے ساتھ؟ کیا وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے؟ یاسر کی بات پر آہان بھی اچنبے سے انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں بیٹا، رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے۔ دونوں لڑکے حیرت سے رشید کی طرف دیکھنے لگے۔ وہاں ہاسٹل میں رہے گی، رشید دکھ سے بولے۔ کون سے ہاسٹل؟ چاچا، آج کل ویمنز ہاسٹل کی ریپوٹیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں اسے وہاں اکیلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ یاسر حیرت سے بولا، ارے بھائی وہ وہاں کالج میں پڑھ رہی ہے اور کالج کے ہی گرلز ہاسٹل میں رہتی ہے۔ آج کل ماں باپ سے ملنے آئی تھی کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب کیا عارف صاحب بولے۔ وہ چاروں اٹھ کر باہر کی طرف بڑھے جب عارف صاحب کی آواز آئی، ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ ان کی بات سنتے سب رک گئے۔ تم مسکان کے ساتھ مت جاؤ، آہان بیٹا ہے، وہ اسے بحفاظت ہاسٹل چھوڑ دے گا۔ گاؤں میں تمہاری غیر موجودگی انہیں شک میں مبتلا کر سکتی ہے۔ عارف کی بات ان کے دل کو لگی، جبکہ آہان ہکا بکا سا انہیں تو کبھی یاسر کو دیکھے گیا۔ بات رشید صاحب کے ساتھ جانے تک تو ٹھیک تھی، لیکن اب اتنا لمبا سفر وہ بھی ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ طے کرنا، اس کا موڈ ناپسندیدگی میں بدل گیا۔ لڑکیوں سے وہ شروع سے ہی الرجک تھا۔ باہر جیسے ملک میں رہ کر بھی اس نے کبھی کسی لڑکی کو منہ لگانا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ چلو بیٹا جلدی نکلو، اس سے پہلے سورج کی کرنیں ہر طرف پھیل جائیں۔ بچی کو ہاسٹل تک پہنچانا۔ بغور اسے دیکھے وہ پریشانی سے ہدایت بھی کر رہے تھے۔ ہاسٹل تک نہیں بلکہ روم تک لے جاؤں گا، اور اگر آپ کہیں تو رات بھی وہیں گزار لوں گا، کیا خیال ہے؟ وہ پلٹ کر شرارت سے انہیں دیکھتے آہستہ سے یاسر کے کان میں پھسپھسایا، جس پر یاسر ہلکا سا ہنس دیا۔ باہر آتے آہان نے ان کے ساتھ کھڑے سیاہ چادر میں گٹھلی میں بنے وجود کو دیکھا۔ وہ سیاہ شلوار اور سیاہ قمیض پہنے ہوئے تھی،
چہرہ چادر سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ عارف صاحب، یاسر پھر رشید آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہوئے۔ اس سے ملتے ہوئے رشید کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دکھائی دیے۔ احان نے ان کے کاندھے پر بازو پھیلا کر انہیں تسلی دی۔ باپ کو روتے دیکھ کر مسکان کی آنکھیں بھی پانیوں سے بھر گئیں۔ مسکان بیٹا روتے نہیں ہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، تم پریشان نہ ہو۔ عارف صاحب اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے گویا ہوئے۔ چچا، یہاں بابا بالکل اکیلے ہیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ آنسو ایک بار پھر گالوں پر ڈھلک آئے۔ احان نے لاپرواہی سے آواز کی سمت نظر اٹھائی۔ عارف صاحب کے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے اس کی چادر تھوڑی سرک گئی۔ احان کو لگا وہ وہاں سے کبھی ہل نہیں پائے گا۔ سیاہ چادر کے ہالے میں چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا اور اس پر ٹھہرے آنسو سفید موتیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں بار بار پانیوں سے بھر جاتیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے یا اسے لگ رہی ہے۔ اس کی نظر نے واپس پلٹنے سے انکار کر دیا۔ تم پریشان نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ ہم اسے پتہ نہیں لگنے دیں گے کہ تم گاؤں میں ہو یا نہیں، باقی اللہ خیر کرے گا۔ بیٹی کو اس طرح روتا دیکھ کر رشید نے اسے باہوں میں سمیٹا۔ مسکان ان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ چلیں؟ چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے سختی کا راج تھا۔ وہ سب سے ملتا اپنی بڑی سی گاڑی کا دروازہ کھولے اس میں بیٹھ گیا۔ عارف صاحب نے اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ یاسر کے ہاتھ سے اس کا بیگ لے کر سیٹ پر رکھا، جہاں احان کا بیگ بھی رکھا تھا۔ مسکان بیٹھنے سے پہلے باپ کو روتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے سر کے اشارے سے اسے جانے کو کہا، دل پر ہاتھ رکھتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بابا، اپنا اور اماں کا خیال رکھیے گا۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ پیچھے ہوئے۔ تم بھی خیال رکھنا اپنا، اور جب تک میں نہ کہوں گاؤں مت آنا۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دینا۔ خدائے پامان۔ وہ جیسے پیچھے ہوئے، گاڑی نے سپیڈ بڑھا لی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسکان آنسو بہاتی آنے والے وقت کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی ذات کا ایک حصہ وہیں چھوڑے جا رہی ہے، اور وہ ایک ایسے کمرے میں بند ہے جہاں نہ کوئی روزن ہے اور نہ ہی کوئی روشن امید۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے چہرے سے چادر کو تھوڑا سا سرکایا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی جب وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ آپ کا ہاسٹل آ گیا۔ بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ آنکھوں میں نیند کا خمار گھلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی، اس کا شکریہ ادا کرتی، گاڑی سے اتری، پھر تیزی سے چلتی ہاسٹل کا گیٹ پار کر گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر وہ سیاہ نقطہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مسکان کہاں ہے چاچا؟ رحیم یار خان کی گرجدار آواز سن سب دنگ رہ گئے تھے۔ اپنے کہے کے مطابق آج وہ مسکان سے یا تو نکاح کرنے یا اسے اٹھا کر لے جانے کو آیا تھا۔ چاچا کہاں ہے مسکان؟ جواب دے۔ اس نے انہیں جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکے، اپنے نڈھال ہوتے وجود کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ عارف نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ رحیم یار خان رکو۔ اسے ان کی طرف بڑھتا دیکھ کر سربلند خان نے رحیم خان کو روکا۔ خان جی، انہوں نے مسکان کو بھگا دیا ہے یہاں سے۔ بول، جواب دے، کہاں چھپایا ہے اسے؟ تم کسی بھول میں مت رہنا چاچا، پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا اسے۔ مجھ سے زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی۔ وہ رشید کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ او حوصلہ کر، لڑکی نے کہاں جانا ہے؟ وہ گاؤں میں ہی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوگی۔ بتا رشید کہاں ہے مسکان؟ سربلند خان نے رشید کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ خان جی، میں اسے ہاسٹل چھوڑ آیا ہوں، اس کے امتحان شروع ہیں، واپس آ جائے گی۔ آخر انہیں بتانا ہی پڑا۔ جھوٹ بول رہا ہے خان جی، اس نے کہا تھا کہ اگلے مہینے ہے امتحان۔ اس نے چالاکی سے اسے یہاں سے نکالا ہے، ورنہ ہمیں پتہ کیوں نہ چلتا، اور یہ طریقہ بھی اسے عارف نے ہی بتایا ہوگا۔ رحیم یار خان کسی طور ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا۔ اب اس کا فیصلہ جرگہ کرے گا۔ 2 دن ہے تمہارے پاس رشید، اسے شہر سے لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر سربلند خان رکے نہیں اور باقی سب کو بھی اشارہ کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ رحیم خان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ رشید اور عارف کی طرف اچھالی اور مونچھوں کو تاؤ دیتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رشید اپنے نڈھال وجود کے ساتھ وہیں ڈھہ گئے تھے۔ مسکان، تمہارا فون ہے۔ وہ گمسم کے ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھی تھی جب وارڈن آتی اسے بولی، میرا فون؟ وہ حیران ہوتی وارڈن کے ساتھ آئی اور فون اٹھا کر کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم جی، کون؟ اس کا اتنا بولنا تھا جب ایک مردانہ بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجتی کسی کی یاد دلا گئی۔ وعلیکم السلام مسکان، کیسی ہیں آپ؟ میں احان بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟
فون ہاتھ میں لیے وہ حیران تھی کہ اس سے نمبر کیسے ملا، جبکہ احان اس کی خاموشی پر زور سے آنکھیں میچ گیا۔ پتہ نہیں کیوں جب سے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا اسے مسکان کی فکر ہو رہی تھی، اور اسی فکر کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ اسے کال کر گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بہت ہی آہستہ آواز میں اتنا کہتی وہ فون رکھ گئی۔ احان کتنی دیر موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا سوچتا رہا۔ جب سے اس رحیم یار خان کا مسکان کو پریشان کرنے کے بارے میں اس نے سنا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ رحیم کو جان سے مار دے اور مسکان کو کہیں چھپا دے۔ اب جب تک مسکان یہاں شہر میں تھی احان کہیں نہیں جانے والا تھا۔ حجرے میں سبھی موجود تھے، ارد گرد چارپائیاں بچھی تھیں، گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے معزز افراد ایک لاچار شخص کو گھیرے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ تو رحیم یار خان کو شاباشی دے رہے تھے اس اقدام پر، مگر کچھ اس کی بے حسی کو دیکھ دیکھ کر کڑ رہے تھے۔ رشید سر جھکائے کھڑا تھا۔ عارف صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ ہاں رشید بولو، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ سربلند خان کی آواز گونجی۔ رحیم خان کی استہزائیہ نظریں رشید پر گڑیں۔ خان جی، میں اپنی بیٹی کی شادی رحیم خان سے نہیں کروں گا۔ رشید نے وہی الفاظ دہرائے۔ لیکن ہم یہ بغیرتی اس گاؤں میں برداشت نہیں کر سکتے۔ تم تو لگتا ہے شرم لحاظ ہر چیز بھول گئے ہو۔ کوئی بھی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا سوائے رحیم خان کے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس رشتے کے لیے آرام سے مان جاؤ، ورنہ ہمیں اور بھی طریقے آتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہوئے۔ جرگے نے تمام حالات کے پیش نظر ایک فیصلہ کیا کہ تم کل شہر جا کر مسکان کو لے آؤ تاکہ اس مسئلے کو کوئی حل دیا جا سکے۔ سبھی معزز افراد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سر جھکائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ کاندھے ایسے ڈھلکے ہوئے تھے جیسے ان پر کوئی بھاری بوجھ لدا ہو۔ رحیم خان نے مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دیا اور سربلند خان کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے جانے لگے۔ السلام علیکم عارف چاچا، کیسے ہیں آپ؟ وہ جرگے سے آ کر خاموش بیٹھے تھے جب یاسر فون ان کے کان سے لگا گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا بتاؤں؟ حالات برے ہوں تو انسان خود کیسے اچھا رہ سکتا ہے؟ ان کی بات پر احان بے اختیار بولا۔ گاؤں میں تو سب خیر ہے نا چاچا؟ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے افسوس سے بولے۔ کیا بتاؤں بیٹا، مسکان کے جانے کے بعد رحیم کو اس کے بارے میں سب معلوم ہو گیا۔ اس نے بہت ہنگامہ کیا۔ بڑے خان نے جرگے میں اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسکان کو شہر سے بلایا جائے اور اس کا نکاح رحیم سے کروایا جائے۔ عارف صاحب کی بات سن کر احان کے جسم میں شرارے دوڑنے لگے۔ ایسے کیسے نکاح کروایا جائے گا؟ باپ کا راج ہے، میں بھی دیکھتا ہوں مسکان کا نکاح رحیم سے کیسے ہوتا ہے۔ اتنا کہتا وہ فون رکھ گیا جبکہ عارف صاحب حیرانی سے فون ہاتھ میں لیے دیکھے گئے۔ بابا کیا ہوا؟ جب یاسر انہیں جھنجھوڑتے بولا، جس پر وہ چپ چاپ سر ہلاتے اٹھ کر چلے گئے۔ بابا، وہ چارپائی پر لیٹے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے کہ وہ ان کے پاؤں تھامتی وہیں پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ مسکان کو دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مسکان بیٹا کیا بات ہے؟ چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ بابا، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کل جرگے کی بات مان لیجیے گا۔ میں اپنی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اماں نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ کس طرح وہ لوگ گھر آئے اور آپ کو۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ ان کا دل تکلیف کی شدت سے بھر گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، اگر جرگہ میری بات نہیں مانے گا میں بھی نہیں مانوں گا۔ میں تمہیں پورا تحفظ دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے آنسو پونچھتے بولے۔ جرگے کی بات مانتے وہ مسکان کو ہاسٹل سے گاؤں تو لے آئے تھے، لیکن رحیم یار خان کے ساتھ اس کی شادی کسی صورت نہیں ہونے دینے والے تھے۔ مگر بابا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کی جان میرے نزدیک زیادہ اہم ہے نہ کہ میری شادی۔ بابا شادی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہی ہے، تو رحیم خان سے ہی صحیح۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی مگر وہ سر نفی میں ہلانے لگے۔ میں اپنی بیٹی کا ایک بال تک نہ دوں، بیٹی تو دور کی بات ہے۔ اگر جرگے کا فیصلہ ہمارے خلاف بھی ہوا تو میں تمہیں یہاں سے بحفاظت بھجوا دوں گا۔ شہر میں یہ لوگ ایسی کوئی حرکت کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچیں گے۔ وہاں اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کرنا۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ تو پھر بابا، میں، آپ اور اماں ہم شہر چلے جاتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ نہیں بیٹا، اپنا گھر بھلا کون چھوڑ سکتا ہے؟ اس مٹی سے مجھے میرے اپنوں کی خوشبو آتی ہے۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ گہرا سانس لیتی وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ شام کی سرخی آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہی تھی۔ اس نے دور افق پر چمکتے اکلوتے ستارے پر نظر ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں متوجہ کیا۔ کون ہے؟ ان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ مسکان اور سکینہ بی بی بھی دہلتے دل سے دروازے کی سمت دیکھنے لگیں۔ جب چٹخنی اتارنے سے پہلے انہوں نے پوچھا،
میں ہوں چاچا رشید۔ نورو، انہوں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ دروازہ انہوں نے بند ہی رہنے دیا تھا۔ کیوں نورو، خیر ہے؟ ہاں چاچا، خان جی نے جرگے میں بلایا ہے، سبھی موجود ہیں، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، تم جلدی آؤ، میں جا رہا ہوں۔ نورو کے پیغام پر وہ واپس جھکے کاندھوں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سکینہ بی بی نے ان کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو وہ سیدھی ان کے پیچھے کمرے میں آئیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مسکان بھی سکینہ بی بی کے عین پیچھے ہاتھ مسلتی کھڑی تھی۔ نہ جانے آج اس کی قسمت میں کیا فیصلہ لکھا جانے والا تھا۔ جرگے سے پیغام آیا ہے، وہیں جا رہا ہوں، بڑے خان جی نے بلایا ہے۔ سکینہ بی بی دل تھام کے رہ گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ انہیں جاتے دیکھ کر بولیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم دعا کرو کہ اللہ سب بہتر کرے۔ وہ انہیں تسلی دے کر آگے بڑھ گئے۔ آمین۔ وہ ان کے پیچھے دروازہ بند کرنے آئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد مسکان اور وہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع سے دعا کرنے لگیں۔ اب تو اس معاملے کا ایک ہی حل ہے کہ رحیم اور رشید کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، کیونکہ جرگہ فیصلہ سنا چکا ہے اور رحیم نے پورے گاؤں کے سامنے اس سے شادی کا اعلان کیا ہے۔ اگر اب بھی رشید کو اعتراض ہے تو بے شک ساری زندگی بیٹی کو گھر بٹھائے رکھے۔ جرگے کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہاں وہی فیصلہ مانا جائے گا جو جرگے کے بڑے کریں گے۔ کیوں رشید، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جرگے کے فیصلے کے مطابق آج ہی رحیم کا نکاح مسکان سے ہونا چاہیے۔ عارف صاحب نے جب رشید کے ڈھلکتے کاندھے دیکھے تو تڑپ گئے۔ نہیں، میں اس کی شادی وہیں کروں گا جہاں میری رضا ہوگی۔ رشید ہمت نہ ہارتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بولا، کون کرے گا تیری بیٹی سے شادی؟ کون مائی کا لال ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوگا؟ رحیم یار خان استہزائیہ ہنسا اور اٹھ کر رشید کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں کروں گا یہ شادی۔ آہان دوراب خان کی باروب آواز حجرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب نے پلٹ کر اس آواز کی طرف دیکھا جہاں سے سردار دوراب خان اپنے پورے جلال کے ساتھ آتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے ایک طرف ان کا بڑا بیٹا جبکہ دوسری طرف چھوٹا بیٹا آہان دوراب خان آ رہا تھا۔ سربلند خان اور رحیم کے تو جیسے طوطے ہی اڑ گئے انہیں جرگے میں دیکھ کر۔ میں کروں گا رشید چاچا کی بیٹی سے شادی۔ اگر کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو آئے، میں بھی دیکھوں کہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا دم کس میں ہے۔ آہان کی بات سن رشید پر شادی مرگ کی کیفیت چھا گئی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس ظلم کے خلاف میں کھڑا ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ میں گاؤں میں کسی بھی غریب کے ساتھ ظلم میں آپ سب کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ سب کو شرم آنی چاہیے معزز سرداران، کوئی ایک نہیں جو اس غریب کی بیٹی کے لیے آواز اٹھا سکے۔ ایک معصوم لڑکی جو کہ بالکل بے گناہ ہے، اسے اس فضول قول کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ حجرے میں سب کے بیچ کھڑے وہ بلند آواز میں قہر آلود نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو اس سب کا ذمہ دار بنا بیٹھا تھا۔ دوراب خان، تم ہوتے کون ہو ہمارے گاؤں کے جرگے میں بولنے والے؟ تم کس حق سے یہاں آئے ہو؟ سربلند خان بھی تیز آواز میں بولا۔ جرگے میں موجود کچھ لوگ جو دوراب خان کی بات سے اتفاق رکھتے تھے انہیں نرم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب ظلم ہوتا ہے سربلند خان، تب گاؤں، سرحدیں، لوگ، جاگیر، ملک، زمینیں نہیں دیکھی جاتی۔ اگر آج میں نے آواز نہ اٹھائی تو یہ ظالم انسان آپ پر بھی ظلم کریں گے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے میں یہ ظلم نہیں برداشت کروں گا۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ سربلند خان، دوراب خان کے لہجے کی کڑک وہاں موجود کچھ لوگوں کو متاثر کرنے لگی۔ سربلند خان کی لہو رنگ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، چہرے پر شدید غصے کے باعث سرخی بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کوئی بھی سخت قدم اٹھا کر اشتعال برپا نہیں کر سکتے تھے۔ دوراب خان کی طاقت سے وہ بخوبی واقف تھے، تبھی اس وقت خاموش رہنا ہی ٹھیک سمجھا۔ دوسری طرف رحیم یار خان بن جل مچھلی کے تڑپ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کو خاک کر ڈالے، لیکن بڑے خان کی وجہ سے اسے یہ زہر کا گھونٹ پینا پڑا۔ وہ اس کی مسکان کو بھرے جرگے میں چھین لینے آئے تھے، وہ یہ کیسے برداشت کرتا؟ تبھی آہان آگے بڑھا اور رشید کو بازوؤں کے گھیرے میں لیے جرگے سے چلا گیا۔ یاسر اور عارف یہ سب دیکھ خوشی سے ان کے ساتھ چل دیے۔ انہیں دیکھا دیکھ اب باقی لوگ بھی وہاں سے ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا پورے گاؤں کے سامنے دوراب خان نے سربلند خان اور رحیم کے منہ پر جوتا مارا ہو۔
مجھے جیسے ہی آہان نے بتایا مجھ سے رہا نہیں گیا اور فوراً چلا آیا۔ یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو آپ لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ خیر رشید صاحب تیاری کریں، نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ میں لے کر جاؤں گا آپ کی بیٹی کو، اپنی بیٹی عزت بنا کر دیکھتا ہوں کون ہے جو اس شادی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آپ بچی کو تیار کریں۔ دوراب خان تحمل سے بولے تھے جب رشید ان کا ہاتھ پکڑ کر رو دیے۔ سردار آپ کہاں اور ہم کہاں؟ رشید چچا ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، آپ میں اور مجھ میں کیسا فرق؟ جائے مسکان کو نکاح کے لیے تیار کریں۔ اپنے دل کی بات کو زبان پر لاتا وہ مسکرا دیا۔ بہت خاموشی سے نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ رشید صاحب اور عارف تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے کہ اس نے ان کی بیٹی کے نصیب میں آہان دوراب خان کا ساتھ لکھ دیا تھا۔ نکاح کی رسم کے بعد آہان اٹھ کر رشید سے ملنے آیا۔ خان جی شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ رشید نے آہان کا ہاتھ بڑی عقیدت سے تھام کر آنکھوں سے لگایا۔ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بس آپ لوگوں کے لیے آغاز کیا ہے، اب اسے تکمیل تک آپ لوگوں نے ہی پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا تھا مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنا کوفہ والوں کے خاموش رہنے پر ہوئی۔ جہاں پر بھی ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ اور وہاں کے لوگ کوفی ہیں۔ یاد رکھو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا بھی ظالم ہی کہلاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدائے پامان۔ رشید، عارف، یاسر کتنی ہی دیر وہیں کھڑے سیاہ گاڑی کو خود سے دور جاتے دیکھتے رہے۔ بڑے خان میں آپ کی وجہ سے خاموش رہا لیکن اب بس، اب اور نہیں، میں جا رہا ہوں اسے سبق سکھانے اور اپنی مسکان کو لینے۔ رحیم زخمی شیر کی حالت میں بل کھاتا جانے لگا جب سربلند خان نے اسے روک دیا۔ رحیم رک جاؤ، کوئی فائدہ نہیں جانے کا، وہ اب تک اس سے نکاح کر کے لے گیا ہوگا۔ مسکان کا خیال دل سے نکال دو تو بہتر ہے، الیکشن کا ٹائم ہے، میری ساخت خراب مت کرو۔ بڑے خان غصے سے بھرے انداز میں آنکھ اٹھاتے بولے جب رحیم یار خان بھی سارے لحاظ ایک طرف رکھتا بدتمیزی سے بولا بس بہت سن لی تمہاری، اور نہیں میں بغیرت نہیں ہوں۔ اتنا کہتا وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ اس کی اس بدتمیزی اور گستاخی پر سربلند خان ہکا بکا رہ گیا۔ تبھی اس نے پاس کھڑے انور کو اشارہ کیا جس کا مطلب سمجھتے وہ رحیم کے پیچھے گیا۔ اس سے پہلے رحیم گاڑی میں بیٹھتا انور کی نکلتی گولی نے اس کا کام وہیں تمام کر دیا۔ جو سانپ مجھے ہی ڈسنے کو پھن پھیلائے اس کا پھن کچلنا سربلند خان کو بہت اچھے سے آتا ہے، وہ خود سے کہتا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی تیزی سے چلتی حویلی کے اندر داخل ہوئی جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہ سب بہت خوش دلی سے مسکان سے ملے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ آج پہلی بار ان سے ملی ہے۔ کچھ رسمیں بھی ہوئیں اور اس کے بعد ان کے لیے ایک پرلطف ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نازک اندام سی دلہن بنی مسکان سب کو بہت پسند آئی، حالانکہ وہ دلہنوں والے روایتی لباس میں نہیں تھی۔ ہلکا پھلکا سا سرخ جوڑا جس کے دامن اور گلے پر نفیس سی کڑھائی ہوئی تھی، یہ جوڑا سکینہ بی بی نے اس کی شادی کے لیے ہی تیار کروا کے رکھا تھا۔ میک اپ سے مبرہ چہرہ قدرتی رنگوں سے سجا تھا، کانوں میں سونے کی نازک سی بالیاں، دوپٹہ نفاست سے سر پہ دھرے وہ بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ سبھی اسے اسپیشل پروٹوکول دے رہے تھے جن کا وہ مسکراتے ہوئے مختصر جواب دے رہی تھی۔ خود پر مرکوز سب کی نظریں اسے کنفیوز بھی کر رہی تھیں مگر ان کا پیار اسے پر اعتماد بھی بنا رہا تھا۔ مسکان ان ملنسار اور اتنی محبت کرنے والے لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد تک تو وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آہان دوراب خان نہ جانے کس طبیعت کا مالک ہوگا، مگر گاڑی میں جس طرح اس نے مسکان کا خیال رکھا وہ خود پر رشک کرنے لگی اور اب اسے یہاں ان سب کے بیچ خود پر گزرنے والے برے حالات جیسے بھول سے گئے۔ اسے یقین تھا آہان کے ہوتے اب کوئی اس کے بابا اور اس کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آہان بھی وقفے وقفے سے اس کے منموہنے روپ کو نظروں میں قید کرتا، جہاں نہ کوئی گلال نہ کوئی غازہ، اتنی سادگی میں بھی وہ اس کے ہوش اڑائے دے رہی تھی۔ پہلی نظر میں کب وہ اس کے خاموش دل کی خواہش بن گئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ہوش تو تب آیا جب رحیم اسے جبراً جرگے میں نکاح کے لیے دھمکا رہا تھا، کہیں کوئی متوجہ نہ ہو جائے۔ اس لیے آہان نے اپنی نظروں پر قابو پایا اور بھائی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مگن ہو گیا۔ رحمہ بیٹا، دلہن کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لے، اور بیٹا تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو رحمہ سے کہہ دینا، شرمانا نہیں۔
اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد صالحہ بیگم نے مسکرا کر مسکان کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ رحمہ اس سے لیے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بہت صاف ستھرا اور بڑا تھا، خوبصورت اور قیمتی اشیاء سے آراز تھا۔ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا، اس نے اس کی کمر کے پیچھے تکیہ درست کرتے کہا اور چلی گئی۔ اس نے بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ بنا آہٹ کمرے میں داخل ہوا، سامنے دیکھے بنا پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ پھر دھیمی چال چلتے وہ بیڈ کے قریب آیا، جہاں وہ تکیے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک نفاست سے سر پر سجا دوپٹہ کھسک گیا تھا۔ سنہری مائل بھورے بال گردن اور چہرے پر بکھرے تھے۔ مخروطی ہاتھ گود میں دھرے تھے۔ میک اپ سے بے نیاز چہرے کی معصومیت اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ گھنی پلکیں گلابی عارضوں پر جھکی دھوپ میں سائے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے رخسار پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹائے۔ یہ خواہش دل میں لیے وہ اس کے قریب آ گیا۔ سانسوں کا ردھم اس کی گہری نیند کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر واپس کھینچ لیا۔ دماغ اسے روک رہا تھا جبکہ دل شرارت پر آمادہ تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں آخر دل کی جیت ہوئی۔ وہ بیڈ کے کراؤن پہ ہاتھ ٹکا کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کی پرتپش سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تو اس کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بے تاب ہونے لگا۔ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر پھونک مار کر چہرے سے بال ہٹانے کی کوشش کی۔ بال تو چہرے سے کیا ہٹنے تھے۔ مسکان کی آنکھیں نیند سے ہٹ گئیں۔ اس نے آہان خود پر اس طرح جھکے دیکھا تو ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ وہ چونکہ اس کے چہرے کے پرکیف نظارے میں ایسے محو تھا کہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ نتیجتاً مسکان کے اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کا سر آہان کے کشادہ سینے سے ہلکے سے ٹکرایا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آہان کو خود پر جھکے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے میں کھوئے ارد گرد سے بیگانہ تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ خود میں سمٹ کر نظریں جھکا گئی۔ اچانک اس کا ہاتھ اس کے ماتھے اور گردن پر بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ لب خاموش تھے لیکن اس کے بیچ کی پرکیف خاموشی بول رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ مسکان نے آہان کے اس اقدام کو روکنے کے لیے جلدی سے کشن سے اپنا چہرہ ڈھکا۔ آہان مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ سے کشن لیے سیدھا ہوا۔ مسکان نے جلدی سے پاؤں سمیٹے اور دوپٹہ درست کیا۔ وہ وہیں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا اور گود میں رکھا اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ وہ اپنے ہاتھوں کی گرمی سے زائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے انداز مسکان کے ہوش اڑائے دے رہے تھے۔ مسکان، میں آپ سے لمبے چوڑے وعدے تو نہیں کروں گا، مگر اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ میری زندگی میں بہار کی مانند آئی ہیں اور اپنی بہار کو میں کبھی خزاں میں بدلنے نہیں دوں گا۔ یہ سچ ہے، میں پہلی نظر میں آپ سے محبت کر بیٹھا، لیکن اس طرح ان حالات میں آپ میری بن کر یہاں آئیں گی یہ نہیں سوچا تھا۔ آہان نے اس کے سفید ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ جب وہ اس کی بات سنتے حیران بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھرتے دیکھ کر آہان حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے گلابی رخسار پر پھیری۔ اسے لگا جیسے یہ رنگ اس کی ہتھیلی پر بھی بکھر گئے ہوں۔ آپ بے حد خوبصورت ہیں مسکان، اور میں بہت عام سا شخص، وہ خمار بھرے لہجے میں بولا۔ نہیں تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بولتی اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی، مگر دل شرارت پر آمادہ تھا۔ آہان نے اپنی مسکراہٹ کو قید ہی رکھا۔ اچھا، کتنا اچھا ہوں میں؟ وہ مزید قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ اس کی شرارت کو بھانپ کر نظریں جھکا گئی، مگر لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ کو روک نہ سکی۔ اس کے گلابی لبوں کی مسکان دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکا اور اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا، جہاں محبت کی جیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔